سپارہ سورہ توبہ کی آیات 67 اور 68۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے منع کریں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھیں، نسوا اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، وہی پکے بے حکم ہیں۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ دیا ہے، المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والکفار، اور کافروں کو، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہی حسبہم، وہ انہیں بس ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، اور ایمان و طاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اور انہوں نے اس کی اطاعت و رضا طلبی نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب و فضل سے محروم کر دیا، بے شک وہی نافرمان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے۔ افسوس کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز گھر گھر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی، اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں پر ابھارا جاتا ہے، جیسے نماز اور روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا، اور ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے ان کی خاص اہمیت نہ ہو۔ ٹی وی پر کوئی من پسند ڈرامہ یا فلم آ رہی ہو تو دوسروں کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کر کے انہیں بھی وہ ڈرامہ یا فلم دیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فلموں، ڈراموں اور ٹی وی کے بے حیائی عام کرنے اور مسلمانوں کے دینی اور مذہبی عقائد و معمولات کو مجروح کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے نت نئے انداز سے ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور انیانی پر مبنی لباسوں کو فیشن
اور سوسائٹی کا تقاضا بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیے میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی رشوت اور سود کا مال لا کر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے درج ذیل حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کی، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس طرح ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی قسم ہے، میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلی آیات میں منافقین کے برے اعمال بیان کیے گئے اور اس آیت میں ان کی سزا بھی بیان کی گئی کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور عذاب و سزا کے طور پر انہیں جہنم کی سزا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین۔